ہماری ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل صراط جنت کو سبسکرائب کریں۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ۔ ترجمہ کنز العرفان، اور بے شک ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیوں اور روشن دلیل کے ساتھ بھیجا۔ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَقَارُونَ فَقَالُوا سَاحِرٌ كَذَّابٌ۔ فرعون اور حامان اور قارون کی طرف تو وہ بولے جادوگر ہے، بڑا جھوٹا ہے۔ تفسیر صراط الجنان۔ اس سے پہلی آیات میں ان کافروں کا ذکر کر کے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی گئی جنہوں نے کفار مکہ سے پہلے اپنے رسولوں کو جھٹلایا تھا، اور اس آیت سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان کر کے سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ جب انہیں معجزات اور روشن دلیل کے ساتھ فرعون، حامان اور قارون کی طرف بھیجا گیا تو ان لوگوں نے آپ علیہ السلام کو جھٹلایا اور انہیں جادوگر اور بڑا جھوٹا کہا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون، حامان اور قارون کے ساتھ ساتھ ان کی قوم کی طرف بھی بھیجے گئے تھے، جبکہ یہاں صرف ان تینوں کا ذکر ہوا، ان کی قوم کا ذکر نہیں ہوا۔ اس کی وجہ بیان کرتے ہوئے علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، فرعون بادشاہ تھا اور حامان اس کا وزیر، اور پوری قوم چونکہ بادشاہ اور وزیر کے تحت تصرف ہوتی ہے، اور اس زمانے میں لوگ اپنے بادشاہ کے دین پر ہوا کرتے تھے، اس لیے یہاں قوم کی بجائے فرعون اور حامان کا ذکر کیا گیا۔ اور قارون چونکہ اپنے مال اور خزانوں کی کثرت کے اعتبار سے بادشاہ کی طرح تھا، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون اور حامان کی طرف بھیجنے کے بعد قارون کی طرف بھیجا گیا تھا، کیونکہ قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چچا کا بیٹا تھا، شروع میں مومن تھا، بنی اسرائیل میں سب سے زیادہ تورات کا حافظ تھا، پھر مال و دولت کی وجہ سے اس کا حال بدل گیا اور سامری کی طرح منافق ہو گیا، تو یہ کفر اور ہلاکت میں فرعون اور حامان کے ساتھ لاحق ہو گیا، اس لیے یہاں اس کا ذکر فرعون اور حامان کے ساتھ کیا گیا۔ قارون کے ظاہری حال سے یہ نہیں لگتا کہ اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جھوٹا کہا ہو، کیونکہ اس کا اپنا تعلق بنی اسرائیل سے تھا اور وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان بھی رکھتا تھا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جھوٹا اور جادوگر کہنے کی نسبت اس کی طرف کیسے کی گئی؟ اس کے جواب میں حضرت علامہ احمد ساوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، یہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جھوٹا اور جادوگر کہنے کی نسبت قارون کی طرف آخری امر کے اعتبار سے ہے، یعنی قارون شروع میں تو ایمان لایا، جبکہ آخر میں منافق ہو گیا، تو یہ بھی گویا کہ آپ علیہ السلام کو جھوٹا کہنے میں فرعون اور حامان کے ساتھ شریک ہو گیا، اس لیے یہاں اس قول کی نسبت ان دونوں کے ساتھ ساتھ قارون کی طرف بھی کی گئی۔ یہ بھی ممکن ہے کہ اعلانیہ طور پر صرف فرعون اور حامان نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جھوٹا اور جادوگر کہا ہو، اور ان کی اس بات کے وقت بھی قارون صرف ظاہری طور پر ایمان کا دعویٰ کرتا ہو اور خفیہ طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جھٹلاتا ہو، اس لیے یہاں آپ علیہ السلام کو جھوٹا اور جادوگر کہنے کی نسبت ان تینوں کی طرف کی گئی ہو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔